بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہیں سانسوں سے پوچھو کہ باقی کیل کتنا ہے۔ پوچھو صرف کفن میں سوئی ہوئی انسانوں سے، عمل زندگی میں ہو تو کفن میں چین کتنا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری دعا قبول نہیں ہوتی، کیا کروں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، جب بھی دعا کرو تو 3 کام ضرور کرو۔ نمبر 1، غائب کے لیے دعا مانگو۔ غائب کے لیے دعا مانگو گے تو آپ کی بھی دعا ضرور قبول ہوگی۔ نمبر 2، دوسری بات یہ فرمائی، جب بھی دعا مانگو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اولاد کو بھی یاد رکھو۔ دعا کے اول اور آخر میں درود شریف پڑھا کرو۔ جس دعا کے آخر میں درود شریف پڑھا جائے گا وہ دعا بھی قبول ہوگی۔ نمبر 3، تیسرا، اپنی دعا میں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور یاد رکھنا۔ جب بھی دعا کرے تو ان کے لیے بھی دعا مانگا کرے، اس سے رب کو پیار آتا ہے اور وہ دعا قبول کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی دعا کی قبولیت کے اوقات بھی بتائے گئے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے چند اوقات یہ ہیں۔ نمبر 1، تہجد کے اوقات میں مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت رات کا آخری وقت ہے۔ اس وقت لوگ غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں، کچھ لوگ گہری نیند میں مست ہوتے ہیں، کچھ اس وقت سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور آنکھیں نیند میں ہوتی ہے۔ اس وقت جب کوئی بندہ میٹھی نیند قربان کر کے اپنی رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور دعا مانگتا ہے اور رب کے حضور گڑگڑاتا ہے اور فریاد کرتا ہے، تو احادیث کے مطابق اس کا رب اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے اور بندے کی جائز خواہشات کو ضرور پورا کرتا ہے۔ تہجد کی نماز لاڈلی نماز ہے، اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوگی۔ نمبر 2، دوسرا وقت سجدے کا ہے۔ سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مشکل کام کسی کے آگے جھکنا ہوتا ہے۔ خوددار اور عزت دار لوگ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، وہ پیشانی کو جھکانا ذلت سمجھتے ہیں، وہ جان دے دیتے ہیں مگر کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ جس پل میں انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس پل میں وہ اپنے جسم کے سب سے بلند اور محترم عضو یعنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا، یہ عاجزی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کی اس حالت میں مانگی گئی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ جھکنا اللہ کو پسند ہے، جو جھک گیا وہ مراد پا گیا۔ نمبر 3، تیسرا وقت اذان کا ہے۔ اذان کے دوران مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان سے مراد وہ پکار اور بلاوا ہے جو اللہ کی جانب سے اس کے حکم سے انسانوں کو نماز کے لیے دیا جاتا ہے۔ اذان نام ہی کامیابی کا ہے۔ اذان پکارتی ہے، آئیے کامیابی کی طرف۔ جب انسان اللہ کے اس بلاوے پر لبیک کہتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے تو اس وقت خدا نہ صرف انسان کی دعا سنتا ہے بلکہ اس کو پورا بھی کرتا ہے۔
نمبر 4، چوتھا اور بہترین وقت فرض نماز کے بعد کا ہے۔ فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ نماز ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ہم نے فرض کی ادائیگی کی اور باغ نکلے، نہ خدا کو یاد کیا اور نہ کچھ مانگا، جلدی سے آئے اور جلدی سے نکل چلے۔ یہ اہتمام کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 5، پانچواں وقت بارش کے بعد کا ہے۔ بارش کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بارش اللہ پاک کی رحمت ہے۔ بارش پیاسی زمین کو سیراب کرتی ہے۔ بارش مردہ زمین میں روح ڈال دیتی ہے اور بند چشمے جاری کر دیتی ہے۔ خدا کی ہر مخلوق کے لیے خوشی اور راحت کا سبب بن کر برستی ہے۔ ایسی وقت میں اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ نمبر 6، چھٹا وقت سفر کا ہے۔ سفر کے موقع پر کی گئی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ مسافر اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ پاک مہمان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آج کے دور میں ہم مسافروں سے تنگ آ جاتے ہیں، انہیں پوچھتے تک نہیں ہے۔ جب ہماری یہ حالت ہو گئی تو ہماری دعا کیسی قبول ہوگی؟ نمبر 7، ساتواں وقت افطار کا ہوتا ہے۔ افطار کے وقت مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ روزہ واحد عمل ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی جزا میں خود دوں گا۔ انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے، حلال چیز کو بھی نہیں کھاتا۔ جب افطار کے وقت ہو تو رب سے دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ روزہ دار کی تمام دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ جب کوئی افطار کے وقت رب سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔